یہ عام طور پہ خواتین کی طرف سے سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو صرف مرد ہی کیوں بنایا, عورتیں کیوں نہیں بھیجی ہیں بطور انبیاء کے؟ تو یہ بھی تو سوال ہو سکتا ہے, پھر دجال مرد کیوں بنایا, عورت کیوں نہیں بنائی؟ خلقی اعتبار سے, پیدائشی اعتبار سے مرد جو ہے وہ عورت سے اسٹرانگ ہے, ٹھیک ہے. ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ جی آپ کسی عورت کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو جائیں. لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کیوں, یعنی اب اللہ کو کیا سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجنے کی ضرورت ہے؟ بھائی جب خاتم الانبیاء آ گئے, ٹھیک ہے, اللہ کے رسول آ گئے اور امت کے اندر ایک سسٹم چل رہا ہے. یہ بہت امکان ہے کہ دجال کے ساتھ زائنسٹ ہوں اور اہل کتاب کرسچینس تو آئیں گے, کیونکہ ان کی تو بائبل میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے اور وہ ان کے انتظار میں ہے. نبی کی ایک اپنی پرسنالٹی ہے, ایک اپنا روب ہے, اپنا دبدبہ ہے, اس کی ایک اپنی پرسونا ہے, اور ظاہر ہے ایک یہ اس بات کا احساس کہ اللہ کی تائید اس شخص کے ساتھ ہے, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو نیچرلی جہاں پہ ہم وہاں سے ان سے پولیٹیکل گائیڈنس لیں گے مسلمان, وہاں پہ ظاہر ہے ایک ان سے اسپریچول اور دیگر گائیڈنسز بھی ڈیفینیٹلی لیں گے. جیوز یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے قتل کر دیا, اور کرسچین بھی یہی سمجھتے تھے کہ ان کو کروسیفائی کر دیا, سلیب دے دی گئی. ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن, ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے سوائے ظن کی پیروی. وما قتلوہ یقینا, انہوں نے یقینی طور پہ قتل نہیں کیا عیسیٰ ابن مریم کو, یعنی قتل مسیح کی تو نفی ہو گئی. یہاں پہ قرآن اور سنت بالکل پرفیکٹلی ہارمونائز کر رہے ہیں, ریکنسیلیشن ہو رہی ہے, ایک چیز دوسرے کو پرفیکٹلی ایکسپلین کر رہی ہے, پورا ایک نیریٹو بتا رہی ہے. وہاں پہ آپ جان بوجھ کے ایک چیز کو کٹ ڈاؤن کر رہے ہیں جسٹ بیکاز آپ کو کسی نہ کسی وجہ سے. اگین ڈاکٹر صاحب یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو مسئلہ کیا ہے, یعنی اس میں کیا حرج والی بات؟ ڈاکٹر صاحب ایک اہم سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں اسٹارٹ کرنے سے پہلے کنورزیشن, اور اس سوال بڑا تھوڑا فنی بھی ہے لیکن پرٹیننٹ کوسچن ہے مردوں کی طرف سے, کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کو مرد ہی کیوں بنایا ہے, عورت کیوں نہیں بنایا؟ کیا زیادہ فتنہ نہیں پھیل سکتا تھا؟ یہ سوال اس لیے میں کر رہا ہوں کیونکہ یہ عام طور پہ خواتین کی طرف سے سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو صرف مرد ہی کیوں بنایا, عورتیں کیوں نہیں بھیجی ہیں بطور انبیاء کے؟ تو یہ بھی تو سوال ہو سکتے ہیں, پھر دجال مرد کیوں بنایا, عورت کیوں نہیں بنائی؟ تو آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بات ماننی پڑتی ہے, بھلے آپ اس کو جینڈر ڈسکریمنیشن کے کھاتے میں ڈال دیں, کہ مردوں کا جو رول رہا ہے, ایون کہ ہیومن ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ہم ابھی ریلیجس اسٹڈیز سے ہٹ کے کہ یہ ریلیجس نیریٹو کیا ہے یا سیکریٹ بکس کیا کہتی ہیں, مرد کو فوقیت دیتی ہیں یا عورت کو یا مساوات کی قائل ہیں, لیکن پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کسی بھی سویلائزیشن کی, تو مردوں کا جو رول رہا ہے اس تہذیب کے عروج میں, اس قوم کے عروج میں, تو ایون کہ ڈسپلنز اٹھا کے دیکھ لیں, فلاسفی سے لے کے آپ کی میٹیریل سائنسز تک جو کنٹریبیوشن مردوں کی ہے, اور کنگز اینڈ جرنلز دیکھ لیں جو کنٹریبیوشن مردوں کی ہے, عورتوں کی نہ ہونے کے برابر ہے. یہ بھی بڑی بات ہے, آپ کے آٹے میں نمک کے برابر بہت مشکل ہے نا, یعنی ان کا رول بڑا سگنیفیکنٹ رہا ہے تھرو آؤٹ ہر اس جگہ وجہ سے خلقی اعتبار سے ماننا پڑے گا کہ خلقی اعتبار سے, پیدائشی اعتبار سے مرد جو ہے وہ عورت سے اسٹرانگ ہے, ٹھیک ہے. کوئی بھی آپ اس وقت بھی دیکھ لیں, مساوات کی بہت باتیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یو ایس اے والے, یورپ والے, لیکن اپنا جرنل جو ہے وہ نہیں بنائیں گے, سپہ سالار نہیں بنائیں گے کسی عورت کو, ٹھیک ہے. ہاں پریزیڈنٹ ڈمی ہوتا ہے, آپ کا پرائم منسٹر ڈمی ہوتا ہے, اس کے ساتھ چلیں پارلیمنٹ ہوتی ہے تو وہ چل جاتا ہے معاملہ, پارلیمنٹ میں میجورٹی مردوں کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, آپ کے منسٹرز ہوتے ہیں تو وہ معاملہ چل جاتا ہے. تو ایسا پاسبل نہیں ہے کہ جی آپ کسی عورت کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو جائیں, پاسبل نہیں, سسٹم ہی نہیں چلے گا, ورک ہی نہیں کرے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں. بہرحال آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ عورت کی شان یہ ہے کہ وہ اس مرد کو پیدا کرتی ہے جو جنرل بنتا ہے, جو دنیا پہ رول کرتا ہے, الیگزینڈر دی گریٹ سے لے کے آپ, ٹھیک ہے, آپ سلیمان علیہ السلام, یا اسی طرح جو ہے وہ آپ ساکریٹس سے لے کے جو ہے وہ رسل تک, فلاسفی کا ڈسپلن لے لیں, ایون کہ آپ نیوٹن سے لے کے جو ہے وہ اسٹیفن ہاکنگ, آئنسٹائن تک لے لیں, کسی ڈسپلن کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں آپ, ٹھیک ہے, کنٹریبیوشن عورتوں کی ہوگی, ہم نہیں کہہ رہے سائنسز میں نہیں ہے, فلاسفی بھی نہیں ہے, لیکن کتنی ہے؟ جس دنیا میں مین میڈ ریلیجن ہے, مجھے بتائیں کوئی ایک ریلیجن جس کی فاؤنڈر جو ہے وہ عورت ہو, ٹھیک ہے, صحیح. ڈاکٹر صاحب جہاں پہ آپ نے بات کی بڑی امپورٹنٹ کہ, اور میں یہیں سے ریلیٹ کروں گا انشاءاللہ, کہ جہاں پہ ٹھیک ہے مردوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک سگنیفیکنٹ رول دیا ہے سوسائٹی کے اندر, تو وہاں پہ خواتین کا ایک بہت اہم رول جو آپ نے مینشن کیا وہ یہ ہے کہ ایون انبیاء, ان کی والدہ جو والدات تھیں, خاص طور پہ مائیں, ان کو اللہ نے ایک بہت امپورٹنٹ رول دیا. خاص طور پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا سیدہ مریم کے حوالے سے,
سیدہ مریم علیہ السلام کا رول قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اللہ نے بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کیا ہے، اور جس طریقے سے اللہ نے منظر کشی کی ہے، اینڈ وی نو فار اے فیکٹ کہ اللہ تعالیٰ جب قرآن مجید میں کچھ انسیڈنٹس کو بتا رہے ہیں، کچھ واقعات کو بیان کر رہے ہیں، تو وہ کوئی انسگنیفیکنٹ چیز نہیں ہے، بہت اہمیت ہے اس کی خاص طور پہ. اور میں یہی چاہ رہا ہوں کہ ہم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے کچھ تھوڑا سا اگر آپ ان آیات پہ اپنی کوئی ریفلیکشن شیئر کریں کہ جس طریقے سے اللہ نے سیدہ مریم کی وہ جو بلکہ ان کی والدہ کی خاص طور پہ ذکر کیا کہ ان کی سیدہ مریم کی ولادت ہوئی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ مریم کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا پورا تذکرہ کیا. تو ان دونوں کو کیا پیرالل دیکھتے ہیں، کیا what is the significance of these verses، خاص طور پہ جب ہم عورتوں کے رول کو دیکھتے ہیں اسلام کے اندر before we actually proceed to سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. دیکھیں ایک بات ہے، ایک تو ہم تقسیم کر رہے ہیں نا کہ صنفی اعتبار سے یا خلقی اعتبار سے، پیدائشی اعتبار سے مرد کو فضیلت حاصل ہے، وہ ایک ماننا پڑتا ہے آپ کو، لیکن اخلاقی اعتبار سے تو عورت مرد سے بہتر ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. ایون کہ فرعون کی جو بیوی حضرت آسیہ یا اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کے جو فضائل اور مناقب ہمیں ملتے ہیں، تو یہ بات ٹھیک ہے کہ عورت اخلاقی اعتبار سے، نیکی میں، تقوی میں، اپنے اخروی درجات کے اعتبار سے مرد سے آگے بڑھ سکتی ہے. اور کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ دین کی طرف بھی رجحانات خواتین کا بہت زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو میلز. دین کی طرف آنے میں اور اس طریقے سے دین کی ویلیوز کو اپ ہولڈ کرنے میں، پھر اس طرح قربانیاں دینے میں سبحان اللہ کئی اعتبار سے مردوں سے بہت آگے ہوتی ہیں. بہت زیادہ. اس کی وجہ ایک یہ بھی محسوس ہوتی ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی ڈیزائن کیا ہے ایموشنز کے اوپر، یعنی اس کا ایموشنل سٹرکچر زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ وہ زیادہ حساس ہوتی ہے. اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ جو ہے وہ اس کا جو ڈیزائن ہے وہ انٹلیکچوئل زیادہ ہے، مطلب شعوری زیادہ ہے. تو اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے نا، تو اس میں ایموشنز بہت میٹر کرتے ہیں، جذباتی تعلق. جذباتی تعلق. تو عورت اللہ کے ساتھ جذباتی تعلق کو بہت تیزی سے بنا سکتی ہے اور بہت اچھا بنا سکتی ہے اپنے اس انٹرنل ڈیزائن کی وجہ سے، پیدائشی اعتبار سے جو اللہ نے اس کو دی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دین کے اوپر عمل کرنے میں، تہجد پڑھنے میں، نیکیوں میں بہت آگے ہوتی ہیں مردوں سے. یعنی میں خود سبحان اللہ اپنی بہنوں کو دیکھوں، مطلب میں اپنے آپ کو کمپیریزن ہی نہیں کر سکتا ان سے، جس طریقے کی نیکیاں ان کی ہوتی ہیں. پھر وہ ایثار کا درجہ ڈاکٹر صاحب بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ وہ قربانیاں اپنے زیور اتار کے جب اللہ کی راہ میں، بلکہ کئی دفعہ آپ لوگ بھی جب ہم بھی سوچتے رہتے ہیں ڈونیشن کالز دیتے ہیں، ہماری بیگمات ماشاءاللہ خود بڑھ کے اپنے زیور اتار کے دیتی ہے. سبحان اللہ. نہیں مجھے صحیح بات ہے، ایک چیز مجھے اپنی مسز کے حوالے سے بھی ہمیشہ رہی. ٹھیک ہے انسان کبھی سوچتا ہے بہت ساری چیزوں میں کہ وہ مجھ سے پیچھے ہے، علم میں یہ وہ، تو لیکن ایک چیز میں مجھے یہ لگتا ہے کہ صدقہ کرنے میں وہ ہمیشہ مجھ سے آگے ہے. صحیح کہہ رہا ہے اللہ. ڈاکٹر صاحب کمنگ ٹو دا مین ٹاپک، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا جو ایک عقیدہ اور بلیف سسٹم ہے، یہ ہمارے ایمان بالآخرہ کے ساتھ منسلک ہے. اور اگین ایمان بالآخرہ کے ساتھ منسلک ہونے کی بنیاد پر میرا سوال سب سے امپورٹنٹ یہی ہوتا ہے کہ ظاہر ہے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان بالآخرہ کے بڑے فوائد ہیں، یعنی انسان کا مطمع نظر جب آخرت ہوتی ہے تو انسان کی دنیا کس طریقے سے ایک ڈسپلنڈ لائف گزرتی ہے، انسان بڑی برائیوں سے بچ جاتا ہے، ظلم اور زیادتی سے بچ جاتا ہے. تو میرا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وائی ڈو یو تھنک کہ اٹس امپورٹنٹ، یعنی لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہی کیوں، یعنی اب اللہ کو کیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے کی ضرورت ہے؟ بھائی جب خاتم الانبیاء آ گئے، ٹھیک ہے، سے اللہ کے رسول آ گئے اور امت کے اندر ایک سسٹم چل رہا ہے بڑی دور، تو اس کے بغیر بھی اللہ کر سکتے ہیں. اور خاص طور پہ جب ہم نے بات کی اپنے پچھلے سیشنز میں امام مہدی کے حوالے سے کہ امام مہدی موجود ہیں اور دجال آ گیا فار ایگزامپل، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی سگنیفیکنس کیوں ہے؟ اور میں صرف یہ اس بات پہ اس لیے بھی فوکس کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا انکار کرتے ہیں، ان کا ایک لاجیکل آرگومنٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی اس کی ضرورت نہیں سمجھ آتی، یعنی مطلب واٹ از دا سگنیفیکنس آف دیٹ نا. جیسے ہم ملائکہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں کہ بھائی ایمان بالملائکہ کا کیا سگنیفیکنس ہے ہمارے لیے، ہماری لائف میں کیا ان کی انٹرفیرنس ہے، جب ہر چیز اللہ تعالیٰ کی کر رہا ہے. تو اسی طریقے سے اس حوالے سے بھی ہم یہ عام طور پہ سوال پیش کیا جاتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی سی سگنیفیکنس کے حوالے سے بات کریں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہے، وائی ڈز اٹ میک اے ڈفرینس؟ سب سے اہم چیز جو ہے نا اس میں لیڈرشپ کا رول ہے. اس وقت ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ امت مسلمہ کا جو سب سے بڑا کرائسس ہے جو ہمیں نظر آتا ہے وہ لیڈرشپ کا کرائسس ہے. مطلب 60+ ہم کنٹریز ہیں، لیکن یہ ہے کہ سب حکمران کا رونا رو رہے ہیں کہ کوئی رولر نہیں ہے، کوئی حکمران نہیں ہے.
ایون کہ کوئی اچھا حکمران کھڑا ہو جائے تو اتنا سیکٹیرینزم اتنا زیادہ ہے کہ یہی سوال پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ایک فرقہ مانے گا دوسرا نہیں مانے گا، شیعوں کا امام سنی نہیں مانیں گے، سنیوں کا شیعہ نہیں مانیں گے، تو بہت سے جو ہے وہ مسائل ہمارے یہاں ہیں۔ تو لیڈرشپ کرائسس اتنا زیادہ ہے کہ اس وقت یہ بھی پاسبل نظر نہیں آ رہا کہ کوئی لیڈر کھڑا ہو بہت کرشماتی قسم کا بھی، مطلب صلاحیتوں کا بھی، اور امت اس کے اوپر جو ہے وہ مطلب کوئی یونٹی حاصل ہو جائے گی، پاسبل نہیں ہے، مطلب ڈویژن اتنی زیادہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اب اس میں اگر آپ کہیں کہ جی کوئی نبی اگر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس لیڈرشپ کا رول، اور یہ بات حدیثوں میں بہت واضح ہے، بلکہ ایک روایت ہے آج صبح میں مطالعہ کر رہا تھا اور مجھے وہ بڑی عجیب لگی، یہ صحیح مسلم کی ہے 15505، اس کا انٹرنیشنل نمبرنگ 224 ہے، چلے 12۔ اچھا، اس میں ذکر ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو جب عیسیٰ ابن مریم جو ہے تمہارے درمیان ان کا نزول ہوگا تو اس وقت کیا صورتحال ہوگی، اور اس وقت جو ہے وہ تم میں سے وہ امامت کروائیں گے، مطلب تم میں سے ہو کہ تمہاری امامت کروائیں گے۔ ایک تو بات یہ ہے نا کہ مہدی تو نام نہیں آیا ہے صحیح مسلم کی روایت میں، لیکن مسلمانوں کے ایک لیڈر ہے وہ تمہاری امامت کروائیں گے، لیکن اس میں یہ الفاظ ہیں کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم فامکم منکم، تو وہ تم میں ہوتے ہوئے تمہاری امامت کروائیں گے، تم میں ہوتے ہوئے۔ اب اس پہ حدیث کے اندر ہی ڈیبیٹ پیدا ہو گئی، ٹھیک ہے، کہ اس سے کیا مراد ہے، تو اس پہ آگے جو بحث آئی ہے نا وہ یہ ہے کہ فامکم بکتاب ربکم تبارک و تعالی و سنت نبیکم، یعنی وہ تمہاری امامت کروائیں گے اللہ کی کتاب اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب وہ کوئی نئی شریعت نہیں لے کے آئیں گے، کتاب اللہ کو فالو کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں گے، وہ ہمیں حلال حرام نہیں بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہی پیدا ہو گیا، بہت ساری مطلب لوگ حساس ہو گئے جو تقلید کی طرف تھے، تو انہیں یہ مسئلہ ہو گیا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے جو ہے وہ اپنا اجتہاد جو ہے وہ لاگو کر دیا یا شیئر کرنا شروع کر دیا تو اب ہمارے حیثیت کیا رہے گا۔ تو میں یہ سوال آپ سے پوچھنے لگا تھا کہ جب وہ آئیں گے تو کون سی فقہ کو فالو کریں گے، حنفی ہوں گے، مالکی ہوں گے، شافعی ہوں گے، تو اس لیے ہم بعض حنفی فقہا نے جیسے یہ ابن عابدین شامی فتاوی شامیہ جو ہے وہ حنفی فقہ کی ایک پرائمری سورسز میں سے، تو انہوں نے تو باقاعدہ لکھا ہے کہ وہ حنفی فقہ کے مطابق فیصلے کریں گے، لیکن بہت سے احناف نے اس پہ رد کیا کہ کسی نبی کے بارے میں ایسے کمنٹس کرنا یہ درست نہیں، مناسب نہیں کہ جو وہ حنفی فقہ کو فالو کریں گے، اور یہ اس کے شان نہیں ہے، اس لیے یہ کہیں کہ وہ مجتہد مطلق ہوں گے۔ لیکن مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے نا اس روایت سے، وہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں، وہ آپ کے اجتہادات کو بھی نہیں چھیڑیں گے، اچھا ہاں آپ کے اجتہادات کو بھی نہیں چھیڑیں گے، وہ بیسیکلی صرف سیاسی رول پلے کرنے آئیں گے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ تمہارے رب کی کتاب کے مطابق اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق فیصلہ کریں گے، تو اس میں بھی وہ جو خاص طور پہ آپ کا پولیٹیکل ڈومین ہے اس کے اندر، ورنہ تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ فیصلے تو کریں گے، ظاہری بات ہے کہ کون حق پر تھا، لیکن یہ فیصلے قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کریں گے، مطلب جب سب حق جو ہے وہ واضح ہو جائے گا اللہ تعالیٰ یہ بتا دیں گے کہ، تو باقی یہ ہے کہ مجتہد جو مفتی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اجر رکھا ہے، تو وہ شاید لوگوں کی خطا بتانے کے لیے نہ آئیں، ٹھیک ہے، کسی مجتہد یا کسی فقہ کی خطا بتانے کے لیے اس پہ متنبع کرنے کے لیے نہ آئیں، اس سے یہ ہوگا کہ دوسرے امبیلنس ہو جائیں گے، تو وہ جو یونٹی ہے وہ آپ کی متاثر ہوگی۔ لیکن اس پہ ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہے، اسے مطلب ایک تو یہ بات مجھے بھی سمجھ آتی ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر وہ اس طرح کی چیزوں کو چھیڑیں گے تو اگین ہی از کمنگ ٹو یونائٹ دی امہ، اور یہ چیزیں جب انسان ان چیزوں میں انڈلج ہوتا ہے تو وہ نبی کا انکار کیا چیز ہے، وہ انکار کر دیں گے، افتخار، ہاں، تو اس میں یہ بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ بہرحال نبی کی ایک اپنی پرسنالٹی ہے، ایک اپنا روب ہے، اپنا دبدبہ ہے، اس کی ایک اپنے یہاں پرسونا ہے، اور ظاہر ہے ایک یہ اس بات کا احساس کہ اللہ کی تائید اس شخص کے ساتھ ہے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، تو نیچرلی جہاں پہ ہم وہاں سے ان سے پولیٹیکل گائیڈنس لیں گے مسلمان، وہاں پہ ظاہر ہے ایک ان سے اسپریچول اور دیگر گائیڈنسز بھی ڈیفینیٹلی لیں گے، لیکن ہاں شاید ان کا وہ رول اس طریقے سے پرومیننٹ وہ والا نہیں ہوگا جو ایک کہ یعنی آ کے وہ ہمارے فقی مسائل حل کریں گے کہ جی اب آئیں فاتح خلف الامام کا مسئلہ حل کرتے ہیں، اور رفع الیدین کا مسئلہ، جو مسائل انہوں نے حل کرنے نا تو وہ حدیثوں نے بتا دیے، جیسے دیکھیں نا صحیح بخاری کی وہ جو روایت ہے بہت کلیئر ہے، ایک منٹ، ہاں یہ بلکہ صحیح مسلم میں بھی یہ روایت اسی طرح سے آ رہی ہے، تو اس میں یہ الفاظ ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے واللہ لینزلن ابن مریم حکما عادلا، ٹھیک ہے، مطلب یہ ان کا رول ہوگا بیسیکلی کہ ایک عادل حکمران کے طور پہ وہ آئیں گے، مطلب اس وقت جو سب سے بڑا
مسئلہ ہمارا آپ کہہ لیں مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، کہ حکمران نہیں ہے، اگر حکمران ہے تو عادل نہیں ہے، فَلْيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ، صلیب کو توڑیں گے، ٹھیک ہے، مطلب کرسچینٹی. اور دوسرا یہ وَلَا يَقْتُلَنَّ الْخِنزِيرَ، خنزیر کو قتل کریں گے، وَلَا يَدَعَنَّ الْجِزْيَةَ، اور جزیہ جو ہے وہ ختم کر دیں گے، وَلَا تُتْرَكَنَّ الْقِلَاصَ فَلَا يُسْعَىٰ عَلَيْهَا، ٹھیک ہے، اور جوان اونٹنیوں کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان سے محنت مشقت نہیں لی جائے گی. مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی، وسائل یا معاشی خوشحالی اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ اونٹنیاں لوگوں کی کھلی پھریں گی، وہ جن اونٹنیوں سے لوگ جو ہے وہ کام لیا کرتے تھے. وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ، باہمی بغض، حسد، دشمنی، یونٹی آ جائے گی، یہ ختم ہو یعنی جائے ان گی. کا رول ایک بیسکلی ایک یونائٹ کرنے کا، ایک ایسے لیڈر کا ہے جس کا کام بیسکلی لوگوں کو یونائٹ کرنا ہے. اور بڑے اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں بڑی امپورٹنٹ بات جو آپ نے 2-3 چیزیں بیان کی ہیں، مجھے بھی اس پہ میں غور کر رہا تھا. یعنی ان آرڈر ٹو ایکچولی یونائٹ آور سیلوز، بہت ضروری ہے کہ ہم بڑے بیسکس پہ چلے جائیں. جیسے قرآن نے بھی کہا نا، قل تعالوا، آپ لے آؤ، یعنی ہم ایک چیز پہ جمع ہوتے. جی جی. اور وہ یہ ہے کہ جی ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ اور جو ہے نا وہ یا الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک، بڑی بیسکس پہ لے آؤ. اب یہ آگے کیا کر رہے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آ کے بڑی بیسکس پہ لے کے آ رہے ہیں. بھائی اچھا خنزیر، اچھا اس پہ تمام امت کا اتفاق ہے حرام ہے، اس کو حرام کر دیا. صلیب کو توڑے، شرک کا خاتمہ کیا، بڑی بیسکس پر آ گئے اور اس سے امت ایک یونائٹ ہو گئی. ڈاکٹر صاحب اس سے یہ بھی پتہ چلا، مجھے لگتا ہے جیسے آپ نے بات بتائی کہ یعنی جو مجھے آپ کی بات سمجھ آئی وہ یہ آئی کہ سگنیفیکنس یہ ہے کہ فتنہ اتنا بڑا ہے دجال کا کہ، اور وہ جیسے آپ نے کہا دجال کا بیسکلی فتنہ ایک قسم کا دین کا بھی ہوگا، لیکن وہ پولیٹیکل پاور کو لے کے آئے گا، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی، اور وہ پوری دنیا کو اپنے پیچھے لگائے گا. اس پولیٹیکل پاور کو توڑنے کے لیے اتنی ہی بڑی طاقت ایک چاہیے، ایک جیسے ایول کو ریپیل کرنے کے لیے گڈنس کی ایک اچھی طاقت چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو چنا. یہ سگنیفیکنس سمجھ آتی ہے. کوئی اور نبی بھی اس لیے نہیں کہ آپ دیکھیں 1/3 آف دی ورلڈ پاپولیشن کرسچین ہے. صحیح، اور وہ سب عیسیٰ ابن مریم کا انتظار کر رہے ہیں. ظاہر ہے. اچھا، سب نے حلیہ بھی ڈیفائن کیا ہوا ہے، ہماری حدیثوں میں بھی ہے، انہوں نے بھی ڈیفائن کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. وہ شک و شبے میں نہیں پڑیں گے، پوری عیسائی دنیا ایمان لے آئے گی. اچھا، قرآن کی آیت بھی اس کی طرف اشارہ ہے، من اہل الکتاب الا لیؤمنن قبل موتی، ٹھیک ہے. اچھا، اس وقت کا جو سینیریو ہے نا وہ عجیب ہے، بلکہ یہ آیت پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھی، اس وقت سمجھ میں آتی ہے. یہ جو آیت ہے نا کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں رہ جائے گا مگر اپنی موت سے پہلے عیسیٰ ابن مریم پہ ایمان لے آئے گا. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ کیسے پاسبل ہے؟ چلیں کرسچین تو سمجھ میں آتا ہے، صحیح ہے، جیوز کا کیسے پاسبل ہے؟ اچھا، اس وقت اگر آپ دیکھیں نا جو فلسطین میں صورتحال بن رہی ہے، جتنا آرتھوڈاکس جیوز ہے نا وہ سب فلسطین کے حق میں، فلسطینیوں کے حق میں جو ہے وہ مظاہرے کر رہا ہے. اچھا، دوسری طرف اگر کوئی کھڑا ہے نا تو وہ زائنسٹ ہے، زائنسٹ ہے. یہ عین ممکن ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ ان کی، یہ آرتھوڈاکس جیوز کی یہ نیکی قبول کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، انہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور یہ بھی عیسیٰ ابن مریم پہ ایمان لے آئیں، اور باقی جو رہ جائے گا نا وہ جو آتا ہے کہ 70,000 اصفہان کا یہودی، وہ 70,000 اصفہان کا جو یہودی ہے نا یہ سارا زائنسٹ ہے، جو بنیادی طور پہ فلسطینی جو ہے وہ یہودی نہیں ہے، وہ ادھر ادھر سے اٹھ کے آیا، اسرائیل، گریٹر اسرائیل قائم کرنے کے لیے آیا، ٹھیک ہے، ادھر ادھر سے، ایران سے یا کہیں اور سے آیا. تو یہ بہت امکان ہے کہ دجال کے ساتھ زائنسٹ ہوں، اور اہل کتاب کرسچینز تو آئیں گے، کیونکہ ان کی تو بائبل میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے، اور وہ ان کے انتظار میں ہے. میجارٹی ان کی یہی بلیو رکھتی ہے کہ انہوں نے آنا ہے اور وہ اس کے انتظار میں ہے. حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اب آپ کہیں کہ یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس میں امت مسلمہ اور کرسچینز دونوں جمع ہو جاتے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم فرض کریں کہ اللہ کے وسلم آتے تو ان کی عداوت تو پھر بھی باقی رہتی، ہماری ہماری دشمنی نہیں ہے نا، ہماری نہیں ہے، ہم بھی ان کا انتظار کر رہے ہیں، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں. تو 60% ورلڈ پاپولیشن تو یہ بن جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے، میجورٹی دنیا کرسچینٹی اور مسلم کو اگر آپ لے لیں تو وہی اگر ایمان لے آئیں تو. ڈاکٹر صاحب کمنگ بیک ٹو دا پھر مین کوسچن، دا پوائنٹ آف کنٹینشنس، دین اگر یہ چیزیں اتنی واضح ہیں، قرآن مجید کے اندر بھی اشارے موجود ہیں ان کے نزول کے، احادیث کے اندر ایکسپلیسٹلی یہ حدیثیں صحیح بخاری صحیح مسلم کی موجود ہیں، پھر اس میں اختلاف کیوں ہے؟ I mean, what is the problem here? Why people are denying this? نزول عیسیٰ علیہ السلام سے ان کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ اس میں کیا ایسا ایشو ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نزول جو ہے ہمارے لیے وہ ہضم کرنا مشکل ہو رہا ہے؟
کیا کوئی علمی مسئلہ ہے یہ ایموشنل مسئلہ ہے، یہ کوئی اپنا بیک گراؤنڈ ہے، ایک فریم آف مائنڈ ہے، جیسے ایک لبرل فریم آف مائنڈ ہے، یا آپ سمجھ لیں امپیرسسٹ فریم آف مائنڈ ہے کہ ہم جی ایک سپر نیچرل آسمان سے ایک بندے کا آنا ہمارے قابل قبول نہیں ہے اس دور میں، تو اس لیے کوئی نہ کوئی توجیہ بیان کی جائے. یہ واقعی علمی طور پہ کچھ ایسے ہمیں دلائل موجود ہیں جن کی وجہ سے ایک بندہ شاید ایک عالم خاص طور پہ انفلوئنس ہوگا اور کہے گا یار ہاں یہاں پہ کوئی شبہ پڑتا ہے کہ شاید وہ نہ آئے. کوئی اس طرح کی بات ہمیں سمجھ آتی ہے کیا ہے؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ میجورٹی نے تو ہمیشہ مطلب اس کو مانا ہے، ایکسیپٹ کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ کرسچینٹی میں میجورٹی جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے ہاں بھی میجورٹی ہر دور میں اس کو ایکسیپٹ کرتی رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا ہے. باقی یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہاں پہ بھی کچھ لوگوں نے انکار کیا، کرسچینٹی میں بھی ہمارے یہاں بھی کچھ لوگوں نے انکار کیا، اور یہ زیادہ تر جو انکار ہے یہ آج کل کے زمانے میں زیادہ ہوا ہے. تو اس میں ایک جو بڑا آرگومنٹ انہوں نے ڈیولپ کیا وہ تو یہ کیا کہ یہ قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. اچھا، اگر یہ کوئی بیسک بیلیف تھا تو اس کا قرآن میں ذکر ہونا چاہیے تھا، لیکن بات یہ ہے کہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. اب وہ ضمائر جو ہیں، جو پروناؤنز ہیں، اس کو لٹانے میں اختلاف ہو جاتا ہے. تو لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ نے جب قرآن کی اس آیت کی تشریح کی ہے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اس کی تفسیر میں ہمیں صحیح بخاری میں یہ روایت ملتی ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. یہ آیت نمبر بھی بتا دیجیے گا ذرا لوگوں کو. ہاں یہ آیت نمبر بھی میں بتا دیتا ہوں. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 159 ہے، ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں رہ جائے گا مگر وہ لازماً ایمان لے کے آئے گا اس پر بھی، اس پر. اب پیچھے عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی آیت میں قبل موتی ہی، اس کی موت سے پہلے. اب اس میں مطلب ضمیر دونوں طرف لوٹ سکتی ہے. ایک یہ کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی وفات سے پہلے وہ ایمان لے آئے گا جب ان کا نزول ہوگا تو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنی موت سے پہلے ان پہ ایمان لے کے آئے گا. یہ بھی بعض لوگوں نے تو کن پر ایمان لے کے آئے گا؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم پہ. اچھا، یعنی قبل موت ہی سے کیا مراد ہے؟ قبل موت بھی ہی میں تو ضمیر حضرت عیسیٰ ابن مریم کی طرف لوٹ رہی ہے، وہ تو پچھلی آیت سے پتہ چل رہا ہے. لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، وہ لازماً ایمان لے کے آئے گا عیسیٰ ابن مریم پہ. قبل موت ہی، اپنی موت سے پہلے یا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی موت سے پہلے، ٹھیک ہے. تو دونوں صورتوں میں اگر اپنی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ ابن مریم پہ ایمان لے کے آئے گا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ مسلمان ہو جائے گا، مسلمان ہو جائے گا. اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی موت سے پہلے تو وہ پھر حدیثیں اس معاملے میں بالکل واضح جو کانٹیکس میں آتی ہیں. ہاں کانٹیکس میں آتی ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ ایک طرح سے غلبہ ہو جائے گا اور امن ہوگا. ڈاکٹر صاحب پچھلی آیت ذرا میں کہہ رہا ہوں وہ بھی ذرا پڑھ لیں تاکہ لوگوں کو کریکٹ کرنا آسان ہو. یہ اصل میں یہ ہے کہ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، انہوں نے جو یہود نے کہا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کو قتل کر دیا. وما قتلوا، انہوں نے قتل نہیں کیا عیسیٰ ابن مریم کو. وما صلبوا، نہ انہوں نے ان کو سولی دی. ولکن شبہ لهم، لیکن ان کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ مشتبہ کر دیا گیا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور جن لوگوں نے اختلاف کیا اس میں، لفی شک من، تو وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں. مطلب جیوز یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے قتل کر دیا، اور کرسچنز یہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ ان کو سلیب دے دی گئی. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے سوائے ظن کی پیروی کی. ٹھیک ہے، مطلب دونوں فرقے جو ہے وہ ظن کی پیروی کر رہے ہیں اہل کتاب میں. وما قتلوه یقینا، انہوں نے یقینی طور پہ قتل نہیں کیا عیسیٰ ابن مریم کو، یعنی قتل مسیح کی تو نفی ہو گئی. ٹھیک ہے، اب اس سے زیادہ واضح انداز کیا ہو سکتا ہے؟ وما قتلوه یقیناً. ہاں یعنی اب اس میں بھی کیا شبہ رہ گیا؟ اب اس میں کیا، پہلے بھی کہا ہے وما قتلوه وما صلبوه، نہ قتل کیا نہ صلیب دی، پھر دوبارہ کہہ دیا ما لهم به من علم الا اتباع الظن، بس ان کا گمان ہے، وہ گمان کے پیچھے چل رہے ہیں. وما قتلوه یقینا، اور یقینی بات ہے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا. تو اگلی آیت کیا ہے؟ بر رفع اللہ علیہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو رفعت ہے نا یہ مانوی ہے، اللہ نے ان کا مقام بلند کر دیا. لیکن بات یہ ہے کہ اس کو پیچھے کس کانٹیکس میں یہ بات چلی آ رہی ہے، تو اس میں بات بالکل سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو یقینی طور پہ قتل نہیں کیا اور اللہ نے ان کا درجہ بلند کر دیا، تو معنی بنتا ہی نہیں ہے نا. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ان کی جو طبی موت ہو گئی تھی، وفات ہو گئی تھی، ان کی طبی وفات ہو گئی؟ ہاں طبی وفات تو اب ظاہری بات ہے کہ یہ طبی وفات تو ہسٹری میں پھر نیریٹ ہوتی نا، نقل ہوتی نا. اور دوسری بات ہے اگر وہ طبی وفات ہوتی تو پھر اس کی سگنیفیکنس کیا ہوتی؟ پھر برفع اللہ علیہ سگنیفیکنس کیا ہوتا؟ پھر سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ قبر کا پیدا ہوتا ہے. ان کی قبر کہاں ہے؟ اب کرسچینز نے ہی محفوظ نہیں رکھی یہ بات، مجھے بتائیں.
ٹھیک ہے وہ غلام احمد قادیانی وغیرہ انہوں نے یہ باس پیدا کر لی، انہوں نے کہا جی تبھی وفات ہو گئی، کشمیر میں آ کے قبر بھی نکال لی ان کی، لیکن وہ ایک ایسی باتیں ہیں کہ جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں۔ تو بر رفع اللہ علیہ وکان اللہ عزیزا حکیمہ، پھر آگے ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو لازماً اس پہ ایمان لے کے آئے گا اپنی موت سے پہلے۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کا تذکرہ چل رہا ہے کہ اللہ نے انہوں نے ان کو یقینی طور پہ قتل نہیں کیا، اللہ نے ان کو بلند کر لیا، اب اہل کتاب میں سے سب اس پہ یقینی طور پہ ایمان لے کے آئیں گے۔ اس پہ جو حضرت ابو ہریرہ کا تبصرہ ہے نا، میں یہ کہہ رہا تھا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 3192، انہوں نے یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی، حضرت ابو ہریرہ نے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے درمیان عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا عادل حکمران کے طور پہ، وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، اور مال ایسے بہائیں گے، مال و دولت کی ایسے فراوانی ہوگی کہ کوئی اس کو قبول کرنے والا نہیں ہوگا، یعنی اتنی معاشی خوشحالی ہو جائے گی کہ لوگ زکوٰۃ لے کے پھریں گے تو کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا۔ تو حتیٰ تکون السجدہ الواحدہ خیرا من الدنیا، اور اتنی نیکی ہو جائے گی کہ لوگ جو ہے پوری دنیا کے بدلے میں ایک سجدے کو ترجیح دیں گے۔ اللہ۔ پھر اس کے بعد ثم یقول ابو ہریرہ، پھر حضرت ابو ہریرہ یہ کہتے تھے یہ بیان کرنے کے بعد وَاقْرَؤْا إِن شِئْتُم مَّن أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَ النَّبِيُّ قَبْلَ موتِهِ۔ اگین وہی میری بات ہے کہ اگر ہم وفات کی بات بھی کریں تو ان احادیث کو کہاں پہ لے کے جائیں، یعنی اتنی کلیئر یعنی جہاں پہ قرآن اور سنت بالکل پرفیکٹلی ہارمونائز کر رہے ہیں، ریکنسیلیشن ہو رہی ہے، ایک چیز دوسرے کو پرفیکٹلی ایکسپلین کر رہی ہے، پورا ایک نیریٹو بتا رہی ہے، وہاں پہ آپ جان بوجھ کے ایک چیز کو کٹ ڈاؤن کر رہے ہیں جسٹ بیکاز آپ کو کسی نہ کسی وجہ سے۔ اگین ڈاکٹر صاحب یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو مسئلہ کیا ہے، یعنی اس میں کیا حرج والی بات ہے، آپ کو کیا وجہ ہے؟ یعنی چلے غلام احمد قادیانی کے حوالے سے تو ہم بات کر سکتے ہیں کہ اس کا اپنا پرسنل انٹرسٹ تھا کہ بھائی اگر وہ سیدنا عیسیٰ کی وفات کو نہیں مانے گا تو اس کا اپنا رول کہاں پہ آئے گا، سمجھ آتی ہے۔ دوسروں کو کیا مسئلہ ہے، یعنی سبحان اللہ، ان کو کیا ایسے دیں؟ بس ایک تو یہ ہے کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ جی قرآن میں سری نہیں ہے، لیکن ہم نے کہا کہ قرآن میں سری طور پہ موجود ہے، صحابہ کو سمجھ آیا، ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم نے تمہاری طرف قرآن نازل کیا تاکہ تم سمجھو۔ اب صحابہ کو ہی سمجھ میں نہیں آیا جن کی زبان میں نازل ہوا تو آپ کو کیسے سمجھ میں آ گیا، پہلی بات یہ۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو ایک کلیم کرتے ہیں نا کہ جی یہ بعد میں ڈیولپ ہوا ہے، یہ کوئی نقطۂ نظر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحابہ کے دور سے چلا آ رہا ہے، یہ عقیدہ تو صحابہ کے دور سے چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، صحابہ کے دور تک تو اس کی سند پہنچ گئی نا، ٹھیک، نبی کے دور تک تو پہنچ گئی، نبی کے دور تک پہنچ گئی، ٹھیک ہے، تو مطلب وہ قرآن سے اس عقیدے کو، اور پھر دوسری بات یہ کہ وہ قرآن سے اس کو سمجھ رہے تھے، قرآن سے سمجھ رہے تھے، یعنی ایک تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے، اور دوسرا قرآن سے بھی اس کو سمجھ رہے تھے کہ قرآن میں بھی یہ بات اسی طرح سے ہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی سائد کو ایکسپلین کی ہے۔ تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی انہوں نے قرآن سے علیحدہ نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے اس کو تفسیر قرآن بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی سائد کی تفسیر کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے، اس کو کھولا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا تاکہ آپ اس کو کھول کے بیان کریں کہ اس کے اندر کیا معنی کے خزانے پنہاں ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، قرآن کی کچھ اور بھی آیات ہیں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، وہ وہاں سے بھی استدلال کیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ لوگوں سے کلام کریں گے اپنی ماں کی گود میں بھی، اور اس طریقے سے اور کہولت کی عمر جیسے کہتے ہیں کہ پختہ عمر جو ہے میچورٹی کی عمر ہوتی ہے 30 سال، اسی طرح سے 40 سال کی جو عمر ہوتی ہے۔ تو اب اس سے بھی استدلال کیا گیا، ایک اور قرآن میں آیت ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، کہ وہ قیامت کی نشانی ہے، تو سورہ شورا کے اندر ہے غالباً یہ آیت، تو اس سے بھی استدلال کیا گیا۔ تو قرآن کی کئی ایک آیات ہیں جہاں اس بات کا آپ کہیں کہ جی ایک آپ کو اشارہ ملتا ہے یا واضح طور پہ اشارہ ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں آنا ہوگا۔ باقی یہ ایک بات ہے کہ قرآن جو ہے نا، اب آپ کہتے ہیں کہ جی بالکل کوئی نام لے کے اور جیسے ہماری مرضی کے مطابق کوئی ایسی عبارت کیوں نہیں نازل ہو جاتی۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اپنے ایک انداز سے کلام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جس انداز سے کلام کیا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے خود سے ٹیکسٹ کو کچھ فلیکسیبل رکھا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کسی دوسری طرف بھی جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ امتحان مقصود تھا، آزمائش مقصود تھی۔ یہ ایسی ہے کہ اگر انسان کے لیے پاسبل ہی نہیں ہوتا کہ وہ شر کے راستے کی طرف جا سکے تو فری ول ختم ہو جاتی، تو اگر قرآن سے غلطی لگنے کا امکان ہی ختم ہو جاتا تو پھر قرآن کو جھٹلاتا کون؟ پھر تو جبر ہو جاتا ہے نا، پھر ایمان جو ہے وہ جبر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود اس کو ایسا رکھا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ قرآن کے ذریعے جب گمراہی بھی حاصل ہو سکتی ہے، اور قرآن میں سے آپ
غلط طرف بھی جا سکتے ہو، غلط معنی بھی اس سے اخذ کر سکتے ہو، اور اگر آپ کی نیت صحیح ہو تو آپ صحیح طرف بھی جا سکتے ہو۔ تو حدیثیں تو اس معاملے میں بالکل صحیح ہیں، ان کی روایات ہیں، واضح ہیں، قرآن بھی اس معاملے میں بالکل واضح ہے، صحابہ کے عقائد بھی ہمارے سامنے ہیں، امت کا جو آپ کہہ لیں 14 صدیوں کا طرز عمل ہے وہ بھی سامنے ہے۔ ہاں چند ایک لوگوں کو غلطی لگی ہے، وہ غلطی بھی اب آپ کہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، مین ریزنز یا سبب کیا ہے، تو اس میں ان کو شاید یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی انہونی سی بات ہے، وہی سپر نیچرل، اس دور کے اندر آپ سپر نیچرل کی بات کریں، آسمان سے ایک بندہ اتار رہے ہیں، ہاں تو وہ مطلب ایکسیپٹنس اس کی کیسے پیدا ہوگی۔ لیکن یہ بات وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ اور بہت سی علامات قیامت کو مان رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ ٹائم ہی ایسا ہے جہاں پہ اتنا کچھ سپر نیچرل ہو رہا ہے، اتنا کچھ امام مہدی کے سامنے وہ جو ایک لشکر جو دھنس جائے گا زمین کے اندر، دھنس جائے گا، پھر اسی طرح سے یاجوج ماجوج اب کیسے مطلب وہ بھی اس کو بھی انہوں نے زومبیز بنا دیے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کے جی وہ ایسا وائرس ہوگا جو پھیلے گا اور اس کی وجہ سے دجال دیکھیں سپر نیچرل ہے، ٹھیک ہے، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، مطلب یہ جتنی علامات ہیں نا، اب جو یہ ایک حدیث ہے بلکہ میں اس کو علامات کبریٰ جن کو کہا جاتا ہے، علامات کبریٰ جن کو کہا جاتا ہے، جیسے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ حدیث کی کتابوں میں ہمیں یہ ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صحابہ کرام جو ہے نا وہ اس کا تذکرہ کر رہے تھے قیامت کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھو۔ ایک تو یہ ہے دھواں جو نمودار ہوگا، پھر دجال ہے، پھر دعوت الارض، ہاں دعوت الارض ہے، اس کا تو قرآن میں جانور جو بات کرے گا لوگوں سے، ہاں اس کا تو قرآن میں ذکر آ گیا، تو اب یہ بھی سپر نیچرل ہے۔ پھر سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، یاجوج ماجوج، 3 جگہ زمین میں دھنسنا، ایک مشرق میں، مغرب میں، تیسرا جزیرۃ العرب میں، اور آخر میں ایک آگ ہوگی یمن سے نکلے گی، وہ لوگوں کو میدان محشر میں جمع کر دے گی۔ اب یہ سب سپر نیچرل ہے۔ اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب اینڈ آف ٹائم ہوگا نا قیامت، تو قیامت تو خود اتنا بڑا سپر نیچرل، اب قیامت کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس کو بھی کچھ لوگوں نے نیچرلائز کرنے کی کوشش کی ہے ڈاکٹر صاحب، وہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی وہ دنیا کے اندر جیسے تباہی میں، لیکن چلیں ٹھیک ہے آپ نے وہ نیچرلائز کر دی، تباہی مچ گئی، آپ کے پاس جو ہے نا وہ آپس میں آپ کے جو ہے نا کوئی یہاں سے آئے گا باہر سے، یعنی ایسٹروناٹ آئے گا اور آ کے آپ کو ہٹ کرے گا، تو ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد بھی سپر نیچرل کیا، اس کے بعد بھی تو سپر نیچرل ہوگا ہی ہوگا، یعنی آپ الذین یؤمنون بالغیب کا آپ اس سے فرار نہیں حاصل کر سکتے، جو مرضی کر لیں آپ۔ اس کے بعد حساب کتاب ہے، جنت جہنم ہے، مطلب کتنا آپ نارملائز کریں گے؟ بات آپ کی ٹھیک ہے، کچھ لوگوں نے کہہ دیا، یہ بھی کہہ دیا کہ وہ جنت جہنم بھی اصل میں اندر کی جنت جہنم ہے۔ اللہ اکبر، صحیح ہے۔ یہ غلام احمد پرویز وغیرہ کو آپ دیکھیں نا، تو یہ وہ کہتے ہیں جی قیامت سے مراد وہ انقلاب کا دن ہے۔ ہاں جب دنیا میں آپ انقلاب لے کے آئیں گے نا، وہ کمیونسٹ ذہن کے تھے نا، تو ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب ہے ان کے لیے تو پھر اس کا مطلب ہے موت کے بعد تو پھر ایمان بالآخرہ ختم، ویسے ہی ایمان بالآخرت کو انہوں نے ریشنلائز اسی طرح سے کر دیا نا کہ وہ ریولوشن کا جو دن ہے وہ قیامت کا دن ہے ظالموں کے لیے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ غریبوں کی مدد کریں گے، وہ ظالموں کے اوپر جو ہے وہ، اور پھر اس کے بعد جو دنیا میں جنت قائم ہوگی یہ جنت ہوگی، اور جو بندہ دنیا سے ختم ہو گیا بس وہ ختم ہو گیا، یعنی ایمان بالآخرت ویسے ہی چھوٹی ہو گئی ہے پریکٹیکلی، بظاہر آپ نے اس کی تعویل کی ہے۔ اور اکثر میں نے جیسے آپ نے بات کی کہ جیسے ہم نے اگر ہم ان احادیث کو دیکھتے ہیں جو خاص طور پہ دجال کے حوالے سے ہیں، جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے کانٹیکس میں، تو وہاں پہ ہمیں نا حدیثوں کے اندر بھی اشارے ایسے ملتے ہیں کہ وہ چیزیں سپر نیچرل ہیں، کیونکہ صحابہ نے اللہ کے رسول سے سوالات کیے۔ مثال کے طور پہ وہ جو ہمیں حدیث ملتی ہے دجال کے حوالے سے کہ وہ ٹریول کرے گا اتنے دنوں کے اندر، اتنی راتوں میں، اور دنوں کے ٹائم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ تمہارا ایک دن اتنے کا ہوگا، پھر دوسرا دن اتنے کا ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اتنے بڑے بڑے دن ہوں گے، ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ اب صحابہ کا ایک دم سوال وہاں سے گیا، دے ور ایزیومنگ کہ یہ چیز لٹرل سینس میں ہوگی، یہ کوئی وہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں یار یہ بات کی باتیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ تم نا اندازہ لگا لینا، ان ادر ورڈز کہ یہ چیزیں سپر نیچرل ہو رہی ہوں گی، یعنی وہ ایکچولی ورنہ لوگ متاثر کیوں ہوں گے؟ سیدھی سی بات ہے، اگر یہ سپر نیچرل نہیں ہے تو لوگ کس سے متاثر ہو سکتے ہیں؟ سب سے زیادہ کمنگ بیک ٹو ڈاکٹر صاحب، اس کے علاوہ کوئی آپ کے خیال میں کوئی بڑا کوئی دوسرا کوئی ایویڈنس جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہی پرائمری ایویڈنس ہے ان کا، یا کوئی اور ایسا ایویڈنس جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ کلیریفائی کرنے کی ضرورت ہے نزول عیسیٰ کے حوالے سے؟ نہیں دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ قرآن کا اور دوسرا حدیثی ہیں، تو یا بائبل کا بھی بیان ہے، لیکن ہمارے یہاں لوگوں نے یہ بات بنا لی، انہوں نے کہا کہ جی یہ افسانہ بیسیکلی اسلامی روایت میں بھی بائبل سے آیا ہے۔ اچھا، وہ کہنے کو تو آپ جو مرضی بات بنا لیں، دیکھیں یہی بات جو ہے وہ بعین ہی ان لوگوں نے بنا لی جو کہ ایتھیسٹ یا ملحد ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی تخلیق کا جو کریشن کا ذکر ہے وہ آپ کو وہاں ملتا ہے سومیرین ٹیکسٹ میں ملتا ہے، بالکل ایسے ہی، تو وہ آپ کی بائبل تو بعد میں آئی ہے، وہ سومیرین ٹیکسٹ جو ہے وہ کچھ 2000 BC کا ہے، ایسے ہی، اور آپ کی بائبل یا تورات جو ہے وہ شروع ہوتی ہے 1400 BC سے، تو انہوں نے وہ بات بنا دی، تو آپ کا سارا ریلیجس ٹیکسٹ جو ہے وہ اس سے انہوں نے اڑا دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات تو آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں کہ جو خدا کا کانسیپٹ جو ہے وہ بیسیکلی وہاں سے آ گیا، ٹھیک ہے۔
تو یہ بالکل ایک بے بنیاد سی بات ہے، بلکہ یہ تو چیز سپورٹ کرتی ہے کہ وہاں پہ بھی اس کا ذکر ہے، بائبل میں بھی. اچھا جہاں چاہتے ہیں تو وہاں قرآن کی سپورٹ میں وہاں سے چیز بائبل لے آتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں، جہاں ان کا اپنا نقطہ نظر کو ثابت ہو رہا ہو نا، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جی دیکھیں جی یہ بات قرآن میں بھی ہے اور بائبل بھی یہی بات کہہ رہی ہے، گویا کہ اللہ کے دین میں ہمیشہ سے یہ بات ثابت ہے. اور بعض اوقات الٹے کر دیتے ہیں کہ جی یہ ہمارے ہاں بائبل سے آئی ہے، یہ ہماری بات نہیں ہے. عجیب بات ہے سبحان اللہ. اور پرنسپل ان کا، ہاں، اور ان کا وہ پرنسپل تو ہے کوئی نہیں نا، مطلب کس چیز کے اوپر وہ کھڑے ہیں کہ کہیں بائبل سے وہ لے رہے ہیں، کہیں بائبل کا انکار کر رہے ہیں. مطلب ہم مذہبی آدمی کی بات کر رہے ہیں نا، وہ تو جو مولد ہے وہ تو چلے بارڈر کی دوسری طرف کھڑا ہے، تو جو یہاں اس طرف کھڑا ہے جو ریلیجس ٹیکسٹ کے اوپر اعتماد کر رہا ہے، تو وہ پھر کو پرنسپل بنائے، پھر اس کے مطابق چیزیں وہاں سے لے. یہ تو نہیں ہے کہ جی کوئی چیز اس کو پسند ہے تو وہاں بائبل کو اپنے لیے دلیل بنا لیا کہ جی دیکھیں میوزک وہاں سے بھی ثابت ہو رہا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ کس طرح سے میوزیکل انسٹرومنٹ جو ہے وہ چلاتے تھے، مجسمہ سازی جو ہے وہاں سے بھی ثابت ہو رہی ہے. سلیمان علیہ السلام کے دور میں مجسمے تھے، اسٹیچوز تھے فرشتوں کے فلاں یہ وہ، تو ہر چیز آپ نے وہاں سے اٹھا لی. جب عیسیٰ ابن مریم کی بات آئی تو آپ نے کہا نہیں یہ افسانہ وہاں سے آ گیا. تو یعنی کنسسٹنسی ہونی چاہیے، آپ کی کوہرنس ہونی چاہیے نا آپ کے اپروچ کے اندر، میتھڈالوجی کے اندر. ہاں میتھڈالوجی کے اندر. تو یہ خیر بہرحال اس قسم کے مسائل تو ہیں ہمارے یہاں. کچھ لوگوں نے خیر اس کو حالات کے ساتھ بہت زیادہ نارملائز کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کی انٹرپریٹیشن تو آپ حدیثوں میں کریں نا، جس طرح سے حدیثیں آتی ہیں. تو جیسے انہوں نے کی تھی، ہم نے ان کا مولانا وحید الدین خان صاحب کا ذکر کیا تھا نا کہ یہ جو روایت ہے، حالانکہ یہ روایت اب ضعیف روایت ہے نا، سنن ابن ماجہ کی، وللمہدی الا عیسیٰ ابن مریم ہے کہ مہدی جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم ہی ہے، ٹھیک ہے. اور مہدی کو انہوں نے پھر ایک عام سا انسان بنا دیا. ایک تو یہ بھی ہے. ہاں، اور دوسرا کچھ لوگوں نے حالات کی اس طرح سے انٹرپریٹیشن کرنا شروع کر دی کہ جیسے دجال کو جو ہے وہ بالکل ہی آپ کہہ لیں کہ ایک سینیریو بنا دیا کہ دجال کوئی پرسنالٹی نہیں ہوگی. تو اسی طرح سے کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے بھی کچھ اس قسم کی جو ہے وہ انٹرپریٹیشن کرنا شروع کر دی کہ جیسے وہ کوئی شخصیت نہیں ہے، بس ٹھیک ہے کہ کچھ حالات ہیں جن کے اندر سے جو ہے وہ امت مسلمہ جو گزرے گی. لیکن میرے خیال میں ایسا ٹھیک نہیں ہے. عیسیٰ ابن مریم باقاعدہ ایک پرسنالٹی ہے، ایک شخصیت ہے، کوئی حالات نہیں ہے. مطلب وہ یہ کہتے تھے کہ جی عیسیٰ سے مراد عیسیٰ کی صفات ہیں، ٹھیک ہے. اور ان کی صفات کیا تھیں؟ مطلب ان کی صفات یہ تھیں کہ وہ بہت پیسفل تھے، ٹھیک ہے. مطلب ان کی تعلیمات کیا تھیں؟ ان کی تعلیمات یہ تھی کہ جی اگر کوئی ایک تھپڑ مارے تمہارے ایک گال پہ تو دوسرا گال بھی آگے کر دو. ہاں، تو بس آپ اگر جب ایسی تعلیمات اختیار کر لیں گے تو آپ عیسیٰ ابن مریم ہیں، ٹھیک ہے. مطلب امت جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ غلبہ دے دے گا اور دنیا میں جو ہے وہ امن قائم ہو جائے گا. یہ بات کسی حد تک درست ہے، روایتوں میں بھی آتا ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں. جیسے صحیح بخاری کی ایک روایت ہے میرے سامنے ابھی 3444، حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کسی کو چوری کرتے دیکھا تو انہوں نے اس کو کہا کہ مطلب چوری کر رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میں چوری نہیں کر رہا. تو حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ میں اللہ پہ ایمان لاتا ہوں، وَكَذَّبْتُ عَيْنِي، اور اپنی آنکھوں کو جھٹلاتا ہوں. تو یہ بہت بڑی بات، بہت بڑی بات. تو اس نے ظن کیا، اندر علماء پیش کرتے ہیں اس حدیث کو. ہاں، اس نے ظن کیا اندر کہ ایک بندے کو ہم عین گناہ کرتے دیکھ رہے ہیں اور ہم اسے کہیں کہ بھائی گناہ کر رہے اور وہ آگے سے کہے کہ نہیں میں گناہ نہیں کر رہا. تو آپ کہو کہ میری آنکھیں غلط دیکھ رہی ہیں، میری آنکھیں غلط دیکھ رہی ہیں، ٹھیک ہے. بہت بڑا یعنی ظرف ہے، بہت بڑا ظرف، بہت بڑا ظرف ہے. یہ بات ٹھیک ہے. پھر اللہ کے وسلم نے ان کا حلیہ بھی بیان کیا، تو اور بلکہ تشبیہ دی ان کو. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ عروہ بن مسعود ثقفی کے مشابہ ہے، باقاعدہ تشبیہ دی ہے. تو جس طرح سے دجال ایک پرسنالٹی ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ ابن مریم پرسنالٹی ہیں. پھر روایتوں میں وہ جو آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جو ہے ان کا نزول ہوگا اور وہ ایک تو یہ ہے وہ تمہاری امامت کروائیں گے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی وہ صفات کا مسئلہ نہیں ہے. پھر یہ بالکل واضح ہے کہ کس شان کے ساتھ ان کا نزول ہوگا. اچھا، یہ اس لحاظ سے بہت عام ہے کہ بہت سے لوگ ہمارے یہاں دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم مسیح ہیں، عیسیٰ ابن مریم ہے. تو ہم کیسے ایویلویٹ کریں گے کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے کہ نہیں ہے؟ ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ بیان کر دیا. ایک تو یہ بات آج جیسے حدیثوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ میں نے کعبہ کے پاس عیسیٰ ابن مریم کو دیکھا، گندمی رنگت، سر کے سیدھے کھلے ہوئے بال تھے ان کے، اور اپنے دونوں ہاتھ دو آدمیوں پر انہوں نے رکھے ہوئے تھے، ان کے سر سے جو ہے وہ پانی بہہ رہا تھا. اچھا، تو مجھے کہا گیا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے. اچھا، دوسرا جو ان کی شان بیان کی گئی کہ ان کا نزول جو ہے وہ دمشق میں ہوگا، اس کی جامع مسجد کے مینارے پہ، اور دو فرشتوں کے پروں کے اوپر انہوں نے ہاتھ جو ہے وہ رکھا ہوگا اور وہ نیچے اتریں گے، یعنی اس شان کے ساتھ، اور ان کے جو ہے وہ سر سے پانی کے قطرے
ڈائمنڈس موتیوں کی طرح نزول اس شان کے ساتھ ہو تو اس میں کوئی شک نہیں رہ جائے گی. اور پھر جو دجال کے ساتھ ان کا معاملہ ہوگا کہ عیسیٰ ابن مریم اتریں گے اور دجال جو ہے وہ ان کو دیکھ کے اس طرح پگھلے گا جس طرح نمک پانی میں پگھلتا ہے. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے 2897. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو یہ واضح کرتی ہیں کہ ان کا ایک کرشماتی جو ہے وہ رول ہے, مطلب میریکلز ہیں ان کی لائف کے, ان کی زندگی میں. تو ایک عام آدمی کے لیے تو ویسی چیزیں جو ہے وہ پاسبل نہیں ہیں. اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی امپورٹنٹ ایک چیز ہے کہ دیکھیں جب آپ نے اس طریقے سے یونٹی کریٹ کرنی ہوتی ہے نا پوری دنیا کے اندر, سو یو ہیو ٹو بی اب نارمل. ان فیکٹ یعنی اگر آپ نارمل ہیں, ایک عام بندے کی طرح ایک لیڈر ہے, تو یو کین ناٹ اٹریکٹ سو مچ یعنی اٹینشن آف دی ادر انڈیویجولس. سیدھی سی بات ہے. یعنی آپ کو ایک ایسا ظاہر ہے جیسے آپ نے کہا نا ایک میراکولس نیچر اپنی ایکسپریس کرنی پڑے گی. یہ پھر آپ کو اس طریقے سے آنا پڑے گا جیسے دجال بھی یہی کرے گا. دجال کو لوگ فالو اس لیے کریں گے کیونکہ وہ ایسے سے اللہ معاف کرے وہ ڈیوینٹی کا کلیم کرے گا, خدا بننے کا کلیم کرے گا, اور پھر ایسی سی چیزیں دکھائے گا اللہ معاف کرے جو کہ واقعی لوگ انسپائر ہوں گے. اور بڑے بڑے وہ جیسے آپ نے حدیث آپ نے ڈسکس بھی کی تھی پہلے کہ ایک بندہ جائے گا بڑی طرف سے اپنی طرف سے سمجھے گا کہ جی میں بڑا متقی اور پرہیزگار ہوں اور میں اس سے مقابلہ کر سکوں گا, واپس آئے گا تو اس کا وہ یعنی اس کا کرندہ بن چکا ہوگا. تو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی جوبن, اسی قوت, اسی طاقت اور اسی جسے کہتے ہیں نا ایک پرسونا کے ساتھ اللہ یعنی ان اے پازیٹیو سینس وہ آئیں گے جس سے لوگ ایک دم انسپریشن لیں گے, اور لوگ پھر اپنے آپ کو یعنی اپنی یعنی عقلیں جو عقول ہیں ساری متحیر ہو جائیں گی, ساری ایک دم حیرانگی کے اندر آ جائیں گی, اور وہ کہیں گے جی اب ہمیں ان کو قبول ہی کرنا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں. جی اس پہ میں ایک کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے یہاں اہل تشیع کا جو نریٹو ہے نا, انہوں نے معلوم نہیں ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے نزول کو اہمیت ہی نہیں دی. اچھا. اور مطلب مہدی کو بہت زیادہ انہوں نے آئیڈیالائز کیا نا, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. 12ویں امام کو انہوں نے بہت زیادہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یا تو وہ جوڑتے ہیں نا 12ویں امام کے ساتھ کہ جی یہی 12ویں امام ہے, وہ ان کو نہیں دی. اچھا ویسے ان کے ہاں یہ پایا جاتا ہے ایمان یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول؟ نہیں میں نے اس پہ اسٹڈی نہیں کیا, دیکھنا پڑے گا مجھے بھی جو ہے نا, لیکن کبھی تذکرہ ان سے نہیں سنا. اچھا مہدی کا تذکرہ تو بہت ہے, بہت عام ہے, کتابیں ان کی جو ہے وہ بھری پڑی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن عیسیٰ ابن مریم کا اگر مہدی آ بھی جائیں, دیکھیں اہل سنت کیا کانسیپٹ کیا ہے کہ مہدی جو ہیں وہ تو ظاہر بات ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے تابع ہوں گے نا. بس یہ ہے کہ اچھا وہ بھی اب ایک دفعہ ایک ڈیبیٹ میں کسی شیعہ نے مجھے کہا تھا, شیعہ عالم نے, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جی دیکھیے نا پھر وہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مہدی جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کی امامت کروائیں گے. میں یہ کہتا ہوں یہ چیز, ہاں یہ چیز کہ امام مہدی جو ہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام, میں بھی یہی کہنے لگا تھا کہ ہمارے ہاں یہ بہت کامن بات ہے اور یہ بڑا کوٹ کیا جاتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام امام مہدی کی قیادت پڑھیں گے, وہ کہیں گے نہیں آپ امام ہیں. یعنی ان ادر ورڈز یہ حدیث اس لیے بیان کی جاتی ہے کسی طریقے سے امام مہدی کا جو ایک رتبہ بڑھایا جائے اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا رتبہ کم کیا جائے. نہیں یہ بات غلط ہے. دیکھیں یہ تو حدیث کے اندر اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ یہ وہ اکرام کے لیے کریں گے, عزت دینے کے لیے, رسپیکٹ دینے کے لیے. سپیریئر وہی ہیں, ظاہری بات ہے. مہدی جو ہے وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں, وہ ان سے بہت جونیئر ہوں گے. حضرت عیسیٰ ابن مریم کا جو مقام مرتبہ وہ نبی اور رسول ہونے کے اعتبار سے مطلب بالکل بھی کسی عام امتی کا کہاں وہ مقام اور مرتبہ ہو سکتا ہے, بالکل بھی نہیں ہو سکتا ہے, وہ سوچا بھی نہیں جا سکتا نا. تو وہ جیسے اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ امامت میں نمازیں پڑھی ہیں. بالکل صحیح. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے سیدنا, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہاں اس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آپ کہیں کہ جی کوئی فضیلت اور منقبت کے طور پہ اس کو بیان کر دیں تو ٹھیک ہے, ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سپیریئر نہیں ہو جاتے, ہاں یا ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ثابت نہیں ہو جاتی. تو بیسیکلی جو لیڈر ہے نا امت کے وہ تو عیسیٰ ابن مریم ہے. اہل سنت کو بھی ہم یہی کہیں گے کہ مہدی کی جگہ عیسیٰ ابن مریم کو آئیڈیالائز کریں علیہ الصلوۃ والسلام, اور ان کی لیڈرشپ, اور ہاں ان سے پہلے ایک مقدمے کے طور پہ آپ کہہ لیں کہ جی مہدی آئیں گے. یعنی سارا کام عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نہیں کریں گے, ان سے پہلے آپ یوں کہہ لیں کہ جی ان کی اسسٹنس کے لیے مہدی جو ہے وہ موجود ہے. تو اصل جو رول ہے وہ تو عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا رول ہے. تو اس لیے اہل تشیع تو اس لیے فوکس نہیں کرتے کہ انہیں لگتا ہے کہ جی ان کے جو مہدی کا کانسیپٹ ہے نا وہ چھوٹا ہو جائے گا, جس کو انہوں نے بہت بڑا کیا, بہت بڑا مسئلہ بنایا, بہت بڑا انہوں نے کیا. امامت ان کے ہاں بہت بنیادی ارکان میں سے ایک ہے, اور شاید سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ان کے لیے شاید ارکان ایمان میں سے نہ ہو. ٹھیک ہے نا, وہ اس کے ایمان بالآخرہ کا ایک جز تو ہو سکتا ہے, لیکن امامت کا جو تصور ہے وہ ان کے ہاں بنیادی ایک فنڈامنٹلز میں سے. ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال میں آپ سے یہ کروں گا
کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے، اور یہ سوال میں چاہ رہا ہوں لوگوں کے سامنے آپ ضرور اس کا جواب دیں، کہ وہ بطور نبی آئیں گے. دیکھیں ایک ہے نبی تو ہیں، یعنی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ ایک عام انسان کے طور پہ آئیں گے، یعنی ان سے وہ جو نبوت والی جو خصلتیں اور کیریکٹرسٹکس ہیں، یہ جو نبی ہونے کا ان کا جو ایک پرسنالٹی ہے ایز اے نبی، تو وہ لے لی جائے گی. ہاں اور وہ صرف ایک عام انسان ہوں گے. یا پھر ایک اور یہ ہے کہ جیسے میں ایک عالم کو سن رہا تھا، ان کا یہ نیریٹو تھا کہ وہ ہوں گے تو نبی، اس میں کوئی شک نہیں، ورنہ نبوت اللہ تعالیٰ کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. ہوں گے نبی، لیکن وہ متبع ہوں گے، جس طریقے سے سیدنا ہارون علیہ السلام سیدنا موسیٰ کے متبع تھے. وہ متبع ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نبوت سے بھی باہر ہے، نہیں، ان کے اندر وہ نبوی اوصاف بھی ہوں گے، اور اللہ کی تائید و نصرت اسی طریقے سے ہوگی جس طرح ایک نبی کے ساتھ ہوتی ہے. یہ دوسرے والا نیریٹو ہے نا، یہ ٹھیک ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول بطور ایک نبی کی ہوگا، نبی اور رسول وہ ہوں گے، لیکن وہ متبع ہوں گے. جیسے وہ ابھی روایت گزری ہے نا کہ وہ امامت کروائیں گے کتاب اللہ کے مطابق، اور امامت سے مراد یہ ہے کہ آپ لیڈرشپ بھی اس میں لے لیں، امامت صغریٰ بھی لے لیں، امامت کبریٰ بھی لے لیں، نماز سے لے کے جو ہے وہ ہماری امامت کبریٰ تک کے جتنے مسائل ہیں وہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حل کریں گے. وہ کرسچینٹی یا اپنی اس پرانی شریعت کے مطابق نہیں، کیونکہ وہ تو منسوخ ہو چکی نا. دیکھیں اگر انہوں نے فیصلے کرنے ہیں تو وہ تو پھر اپنی اس شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا. بالکل ٹھیک ہے، وہ منسوخ ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے آنے کے بعد. اور قرآن میں بھی اس کی طرف ایک اشارہ ملتا ہے، وہ جو آیت ہے نا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اس کا معنی یہی ہے کہ ہم نے تمام سورہ آل عمران کے اندر چوتھے سپارے کے اندر ہم نے تمام نبیوں سے یہ وعدہ لیا، یہ میثاق لیا کہ اگر ان کی زندگی میں وہ ہمارے آخری نبی آ گئے تو وہ اس کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے، اور انہوں نے اس پہ جو ہے وہ اقرار کیا. تو یہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو یہی شریعت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے جو قیامت تک چلے گی. اور وہ نبی تو ہوں گے، رسول بھی ہوں گے، یہاں آ کے بھی ہوں گے. ظاہری بات ہے جو ٹائٹل ایک دفعہ مل گیا تو وہ آپ اس کو ان سے اتار تو نہیں سکتے. باقی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، اور بیسیکلی ان کا رول جو ہے وہی ہے ہم جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک لیڈر کا رول، امام کا لفظ ان کے لیے آتا ہے کہ وہ امام منکم، کہ وہ تم ہی میں سے جو ہے وہ ایک امام ہوں گے یا تمہاری امامت کروائیں گے، لیڈرشپ کا رول ادا کریں گے. بیسیکلی تو یہ ہے. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب. ویل کنکلوڈ دس ڈسکشن ہیئر، اور انشاءاللہ پھر اگلے ملتے ہیں سیشن میں انشاءاللہ رمضان کے بعد. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.